سے وابستہ ہوں گے، ہم نے وہاں تک بھی جانا۔ یہ ہے نظر۔ اب جب آئے تو الحمدللہ آپ کی سرپرستی جامعہ زبیر بن محمود میں ایک عروج حاصل کیا۔ اب یہاں پر ایک نام ہے، اور پھر یہی نہیں، حضرت نے ایک اور علماء سے ملنا شروع کیا۔ کبھی لاہور جا رہے ہیں پڑھانے کے بعد لاہور، اس کے بعد واپس، اور پھر آ رہے ہیں حضور ہمارے گاؤں میں۔ ایک ایک مصروفیت تھی، رات کو 12 بجے تک واپس آنا اور پھر دوبارہ۔ حضرت نے اسی طرح آج کا یہ پروگرام احباب اسلامی نے حضرت کے حکم سے ہر سال ہی صاحبزادہ عزیر محمود صاحب نے الازہری صاحب نے میرے قبلہ پیر صاحب نے حکم دے دیا ہے کہ ہر سال یہ پہلی سالانہ میلاد مصطفیٰ آستانے میں کانفرنس ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہر سال اسی طرح ہوتی رہے گی۔ اور پھر دیکھیے حضرت نے احباب اسلامی کی تنظیمیں نو کی، گاؤں ایک ایک جگہ پر رات تک حضرت صاحب حکم کر دیا، ہم جیسے خادموں کو ساتھ جہاں جا رہے ہیں لوگ خوش ہو گئے، ایک جان آ گئی دوبارہ۔ پنجاب کے اندر لوگ وہ بات جو عرصہ دراز سے تلاش کر رہے تھے، ازلان من اس طرح کی بہت ساری مصروفیات حضرت کی ہیں۔ رسالہ نکل رہا ہے حضرت کی نگرانی میں، حیدرآباد کے وہاں کے مدرسے کا بھی انتظام، ٹیلی فون پر رات دیر تک حضرت حکم فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے انہی کی یہ مصروفیات آج مل بیٹھنے کا، انہی کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں حضرت کی زیارت نصیب ہوگی۔ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کیجیے۔ شیخ الحدیث منبع جود و ثقافت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ عزیر محمود صاحب الازہری کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے روحانی حساب سے مستفید والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي۔ الله صدق الله العلي العظيم، وصدق النبي الأمين الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد آج کی ہماری اس محفل مبارک کی مقبولیت، اس پروقار اور پرنور محفل کی قبولیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں یہ محفل اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے. سبحان اللہ. ہمارا آنا اس خالق دو جہاں کو کتنا پسند آیا ہے کہ اپنے مرشدوں کے ساتھ بیٹھ کر ذکر حبیب کرنا اس کو کتنا اچھا لگا. اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جہاں ذکر حبیب خدا ہوتا ہے وہاں رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے. اور رحمت کا معنی عربی کے اندر رقۃ القلب کے، رحمت کے معنی عربی کے اندر رقۃ القلب، انعطاف القلب، یعنی دل کا مائل ہو جانا. رحمت کی کیا معنی؟ دل کا مائل ہو جانا، دل کا راغب ہو جانا، کسی کی طرف مائل ہو جانا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمت فرما رہا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کا مائل ہونا، اللہ کا راغب ہونا. چونکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے. میری بات سمجھ رہا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحم فرما رہا ہے، اللہ رحمتیں نازل فرما رہا ہے، تو رحمت کا معنی لغت کے اندر، عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ رقۃ القلب، کما قال صاحب تفسیر البیضاء، جیسے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا اور بڑے بڑے مفسرین نے اس کو ذکر کیا کہ رحمت کا معنی لغت میں کیا ہوتا ہے؟ قلب کا مائل ہو جانا، قلب کا راغب ہو جانا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمت فرما رہا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اللہ راغب ہو رہا ہے، اللہ مائل ہو رہا ہے. تو اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو قلب سے پاک ہے، اللہ تو ہاتھوں سے، اعضاء سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مائل، اللہ رحمت فرما رہا ہے؟ علماء فرماتے تھے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما رہا ہے. تو رحمت رب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رب کریم نظر کرم فرما رہا ہے، احسان فرما رہا ہے. اور کرم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی چیز کو پسند کر لیا جائے. کرم ان پر ہوتا ہے جن کو چن لیا جائے، جن کو اپنا بنا لیا جائے، جن کو پسند کر لیا جائے، ان پر کرم ہوا کرتا ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا، نتیجہ کلام یہ نکلا کہ یہاں ہم ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں اور خلاق عالم ہمارے اس ذکر کو وہاں پسند فرما رہا ہے. ہمارے اس ذکر مصطفیٰ کی پسندیدگی یہیں سے واضح ہے. خلاق عالم ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرما رہا ہے، کرم فرما رہا ہے. کیوں؟ کہ پسند کر لیا، کرم کر لیا. اور جہاں کوئی چیز پسند کر لی جائے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لہذا ہم ذکر حبیب کر رہے تو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اور رحمتوں کا معنی یہ ہوا کہ رب کائنات اس محفل کو پسند فرما رہا ہے، قبول فرما رہا ہے. اور دوسری اس محفل کی قبولیت کے اوپر دلیل یہ ہے
ہمارے اس ذکر مصطفیٰ اور ذکر حبیب خدا کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ ملنے کی دوسری وجہ ہے۔ اب جو بات عرض کرنے لگا کہ ایک ذکر کرنا ہوتا ہے تنہا، ایک ذکر کرنا ہوتا ہے تنہا، ایک یاد کرنا ہوتا ہے اکیلے تنہائی، اور ایک یاد کرنا ذکر کرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اہل نظر ہوا کرتے ہیں۔ ایک یاد کرنا اکیلا ہوتا تنہائی کے اندر ہوتا اکیلے، اور ایک یاد کرنا ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اہل نظر ہوا کرتے ہیں، خود اہل ذکر ہوا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم جو ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جو ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ اس وحدہ لا شریک کا کرم، بالائے کرم ہے کہ تنہا بیٹھ کر نہیں کر رہے بلکہ اس ذات کے مقدس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ جو قبلہ و کعبہ، مرشدی، مولائی، سندی، ابھی یعنی جو ہم سب کے پیش رہا ہے قبلہ کعبہ ڈاکٹر اللہ صاحب زادہ الغیر محمد کر رہے ہیں۔ باخدا آج دین و دنیا میں جو کچھ مجھے مل رہا ہے، جب دین و دنیا کی جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں وہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو اب جب ان کے ساتھ جو ذکر آج ہم کر رہے ہیں، حبیب کا ذکر ہو رہا، کائنات کے والی کا ذکر ہو رہا، لیکن اس ذات کے ساتھ بیٹھ کر حبیب کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کو اس ذکر کو پسند نہیں کر رہا ہے، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ دلیل کہاں سے نکالی؟ یہ کیسے بات پتا چلا؟ یہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک درج کر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث شاہد ہے، وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس شخص نے انہو قتل 99 نفسا، اللہ، بخاری کا واقعہ، بخاری کی حدیث کہ جس شخص نے 99 قتل کر دی، اور 99 قتل کرنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگا، پوچھنے لگا ہے کوئی یہاں کوئی سب سے بڑا جاننے والا، میرے مسئلوں کو حل کرنے والا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور میرا مسئلہ حل ہو جائے؟ لوگوں نے اس کو کہا تم راہب کے پاس چل جاؤ، وہاں پہنچا، اس نے کہا بھائی میں نے 99 قتل کیے، ہے کوئی توبہ کی گنجائش، معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ 99 قتل اور توبہ کرنے جانا، کوئی توبہ وبا نہیں۔ اس نے اسی وقت قتلہ فکمل بہ گیا، اسی وقت اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر دیے۔ اب پھر آگے کی جانب بڑھا، پھر پوچھا کسی سے، سال عن عالم اہل الارض، پھر زمین پر جو کوئی سب سے بڑا عالم ہے، کوئی جاننے والا ہے، کوئی عالم جو میرے مسئلے کو حل کر دے، میری مشکل سے مجھے نجات دے دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں سے تنگ آ گیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ انہوں نے کہا ہاں ایک عالم ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ اس عالم کے پاس پہنچا، اپنا ماجرا بیان کیا۔ اب یہ سننے والی بات ہے، اس عالم نے کہا تو توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہوں کی بخشش چاہتا، مغفرت چاہتا، تجھے علاج بتا رہا ہوں کہ انطلق الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں بستی ہے وہاں چلا جا، ان بہا اناسا، حدیث کا الفاظ ہے، جو میرے حبیب صادق المصدوق کی زبان سے نکلے۔ فرمایا اس شخص نے کہا، اس عالم نے بات کہی کہ فلاں بستی میں چلا جا، ان بہا اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم، اس بستی میں چلا جا، وہاں چند لوگ ایسے رہتے ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، پوری پوری راتیں گریہ اساری میں گزر جاتی ہیں، سجدوں میں بیت جاتی ہیں، فاعبد اللہ معهم، یعنی ایسے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ، ایسے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ جا، تو بھی جا کر ان کے ساتھ ذکر کر لے، رب کائنات تیرے گناہوں کو معاف کر دے۔
میں انتہائی صمیم قلب کے ساتھ قبلہ و کعبہ کا مشکور کہ حضرت نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اور باوجود بیماری کے آپ کو اس بات کا علم تھا کہ جہاں جہاں میں گیا وہاں گاؤں والوں کو اس بات کا پتہ تھا، چاہنے والوں کو، وہی دین آپ سب دین کو امتحانات کے اندر سے، لیکن ان تمام امتحانات، ان تمام بیماریوں کے باوجود حضرت کی محبت دیکھیے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، کہ صاحب یہاں تشریف لا کر اس ذکر مصطفیٰ کی محفل کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ بھی عطا کر رہے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ذکر کر کے یہی حضرت کی ذات ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کے نجات کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما رہا ہے، اور مجھے یقین کامل ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی۔ تو انتہائی درجے مشکور ہوں حضرت کا شکر گزار ہوں، اور ان تمام احباب کا یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے سید ہاشم الرفاعی صاحب کویت سے مہمان بھی آنے والے تھے، اور ان سے میری بات بھی ہوئی تھی، اور میں نے ان سے ذکر بھی کیا کہ حضرت نحن نحب الصوفیہ واللہ العظیم۔ جب بات ہوئی کویت میں ان سے، تو میں نے یہ کہا حضرت ہم صوفیاء سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ بھی رفاعی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بھی آباء و اجداد نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے غلام ہیں، عشاقان مصطفیٰ میں ہیں اللہ۔ تو یہ گہری محبت ہے، تعلق ہے، آپ تشریف لائیں گے تو ہمیں، ہمارے عوام کو، ہمارے محبت کرنے والوں کو بڑی خوشی ہوگی۔ ان کا جملہ تھا لا شک فی ان الپاکستانیین یحبون کثیرا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ لوگ اور یہ صوفیہ کے ماننے والے نبی کریم علیہ السلام کے عاشق ہوا کرتے ہیں، انتہائی درجے محبت کرتے ہیں، لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر اور بعض ایمرجنسی معاملات کی وجہ سے اس دفعہ تشریف نہ لا سکی، میں ان کی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور جو دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان تمام احباب اور حضرات کے حوالے سے کہ تمام وہ لوگ، اگر میں یہ بات نہ ذکر کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہوگی کہ اس معراج محمود مصطفیٰ کانفرنس کے انعقاد میں وہ تمام احباب، وہ تمام محبت کرنے والے، وہ تمام چاہنے والے کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اپنی انتھک محنتیں، کوششیں اور کاوشوں کے ذریعے سے اس محفل کی رونقوں کو دوبالا کیا ہے، اس محفل کی رونقوں کو دوبالا کیا، دن رات کی محنتیں کرتے ہیں۔ میں دعا ہوں کہ خالق کائنات ان کی دین و دنیاؤں میں برکتیں عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے مولانا شاہ صاحب، طاہر بشیر صاحب، قاسم جانا، بے شمار لوگ کہ جنہوں نے دھوپ کی پرواہ کیے بغیر، بارشوں کی پرواہ کیے بغیر جگہ جگہ جا کے حساب رحمت اللہ علیہ کے مشن اور ان کے پیغام کو پہنچایا، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، کہیں کوتاہی کا مظاہرہ نہ کیا، اپنی نوکریوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ یہ چیز کو مد نظر رکھا کہ ذکر خدا اور ذکر حبیب خدا عام ہو جائے، اسی میں ہماری دین و دنیا کی نجات ہے۔ اسی طرح اس تمام محفل کے انتظامات جنہوں نے کیے ماشاءاللہ کئی راتوں سے لگے، یہ باتیں اس لیے خصوصاً ان کے نام، کس کے نام ہے ماشاءاللہ، بلو کا ہو گیا، زبیر میاں ہو گئے، تمام احباب، مشتاق، ارشد میاں، بے شمار لوگ، یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پر ناموں کو نہ شمار کرنا، یہ دیکھنا کہ حبیب علیہ السلام کے سامنے تم جس نے کام، جس عشق و محبت کے ساتھ کیا، میرا حبیب کل تمہیں بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ تو صرف یہ محبین نہیں کہ جو لنگر کا اہتمام جنہوں نے کیا ماشاءاللہ، اس میں راتوں رات پوری راتوں کی نیندوں کی پرواہ نہیں، ان بچوں نے، ہمارے ساتھیوں نے، ایسے محبت کرنے والے پوری رات مسجدوں کو سجانے میں، لائٹنگ کے انتظامات کرنے میں، اسی طرح وہ طلبہ جو ماشاءاللہ مل کر اشتہارات لگا رہے ہیں، کبھی دعوت نامے بانٹ رہے ہیں، لیکن تمام احباب، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ تمام یہ تو اپنی جگہ، اپنی محبت اور اپنے حساب سے جشن عید میلاد النبی کی خوشی منا رہے تھے، لیکن آپ تمام احباب کہ جن کو کہا گیا پیغام پہنچا، اور ایک بار آپ نے اس پیغام کو سننے کے بعد لبیک کہا، کوئی لاہور سے، کوئی قصور سے، کوئی قاضی گنج سے، کوئی ترکے سے، کوئی حجرہ کلا سے، کوئی ملتان سے،
مولانا بھی آئے ماشاءاللہ فیصل آباد سے، حتیٰ کہ ہمارے حیدرآباد کراچی عدنان میاں ہمارے حیدرآباد سے اقبال بھائی، بے شمار جہاں جہاں سے سنتے گئے ذکر حبیب کی ایسی کشش تھی کہ ان سب کو یہاں جمع کرتی چلی گئی۔ اور اب میں جو بات عرض کر رہا ہوں اور وہی موضوع گفتگو ہوگی، کیونکہ میں اپنے خطاب کو مختصر کرتا ہوں، اصل حضرت کا ہی خطاب ہے، لیکن جو بات جو کہنی ضروری ہے، جس مقصد کے لیے بھی آج آپ لوگ جمع ہوئے کہ ماشاءاللہ جس طرح اس محفل میلاد محمود مصطفیٰ کانفرنس کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، اس کی رونقوں کو دوبالا کرنے کی کوشش کی ہے، خواب و دوروں کی صورت کے اندر، خواب و دن رات محنتیں کر کے، مسجدوں کی صفائی اور سجاوٹ کر کے، لنگر کو کھلا کر، لوگوں کو طعام کھلا کر، اشتہارات لگا کر، یا آپ تمام آباد اپنے اپنے کام کاجوں کو چھوڑ کر جس شخص نے جس طرح اس جشن عید میلاد مصطفیٰ کے اوپر اپنی خوشی کا اظہار کیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس نے قرآن کے قول پر عمل کیا۔ یعنی آپ لوگ تو اپنی جگہوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ آپ کے قرآن کے قول پر عمل، اور جو جس طریقے سے محنتیں کرتا رہا پوری رات، وہ بھی رب کریم کے قول پر عمل کر رہا ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ کیا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ اللہ، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے جس کو قرآن نقل کر رہا ہے۔ اسی موضوع گفتگو، اسی کے متعلق ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب اوزعنی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، حضر کے اندر، سفر کے اندر، اور یہ صرف نبوت کے بعد کی بات نہیں، نبوت سے پہلے سرکار کی میت نصیب ہوئی تھی، بس اسی صحبت کا نتیجہ ہے جو بعد میں کرم ہوتا چلا گیا، اور پھر یہ وہ صدیق اکبر ہو گئے کہ جن کے لیے میرے حبیب نے فرمایا کوئی